الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دهن زبشک گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باب پانچ اب ہوں تو کیوں کر نہ پاوے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قابل صدی احترام برادران اہل سنت والجماعت، آج رجب کی 20 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو میرے اور آپ کے پوری کائنات کے نبی اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. اسی حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور عظمت اور کچھ اعتراضات جو ان پر کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آج کے جمعے میں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. دعا فرمائیں مولا کریم ہم سب کو حق سچ بات کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور پر نصیب نہیں ہے. پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی ہے، اس کا اسلام میں بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مرتبہ عطا فرما دیں تو اب کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں بنتا. مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ
کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مخاطب فرما، ان کو صحابہ کرام کو مخاطب فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں قتال کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں قسم کے لوگ تم آپس میں برابر نہیں، مرتبے میں عظمت میں برابر ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ درجہ پہلوں کا بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آزمائش زیادہ تھی، سختیاں زیادہ تھیں، رکاوٹیں زیادہ تھیں، پریشانیاں زیادہ تھیں، حالات زیادہ مشکل تھے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائیں اور جوگ در جوگ فوجیں کے فوجیں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو پہلے جیسے رکاوٹیں تھیں ایسے رکاوٹیں اب نہیں رہی، توجہ ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مسلمان مال خرچ کر چکے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے۔ یہ تو بات ہوگی درجات کی، مقامات کی، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا یا جہاد کیا وہ تو جنت میں جائیں گے، باہر والے نہیں جائیں گے۔ فرمایا نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، خواہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں یا بعد میں، پہلے مال خرچ کرنے والے بعد میں، پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں یا بعد میں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کس نے فرمایا جی؟ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، خواہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں مسلمان ہوئے، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، کیونکہ جنت کا ایک نام حسنہ بھی ہے، حسنہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہو گیا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اتنے دور رکھے جائیں گے کہ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، انہیں جہنم کی گرمی، روح اور آہٹ بھی انہیں نہیں سنائی دے گی۔ جنت کا نام کیا ہے؟ حسنہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ، بعد والوں کے لیے بھی، بولو بولو۔ تو اس لیے گفتگو چونکہ اہم ہوگی اس لیے آپ کوشش کریں کہ بیدار ہوگا میری طرف دیکھ کر بات سنیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام اور دین میں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، تو حضور پاک کے براہ راست شاگرد تھی، ان کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اور شرف صحابیت میں تمام صحابہ برابر ہے۔ درجات مقامات الگ الگ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابی ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس نے حضور پاک کے ساتھ 23 سال گزارے اور وہ صحابی جس نے چند لمحے حضور کو دیکھا وفات پا گیا، وہ سب برابر ہے۔ صحابی ہونے کے اعتبار سے سب کا مقام، سب کی عظمت بلند ہے، اور اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عزت اور احترام کریں، اور کسی قسم کی ان پر تنقیص نہ کریں، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے صحابہ کرام کی بےعزتی ہوتی ہے۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
ماضی جو ہم سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ پیدا نہ کرنا۔ اے اللہ تو بڑے بخشنے والا، بڑے مہربان ہے۔ اس چیز کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ دعا تو مانگا کرو، اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کسی بھی حوالے سے بد زبانی کرے یا بد گمانی کرے یا ان کے اوپر کسی قسم کی تنقیص ان کی کرے، تو وہ ایمان والوں کے سب سے باہر ہو جاتا ہے، خود ہی باہر ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو نہیں نکالتے، وہ ایمان والوں سے خود ہی باہر ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں، ہر قسم کی تنقید سے وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان قرآن پاک میں فرما دیا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں صرف انہیں سے راضی ہوں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، ان سے راضی نہیں ہوں جو بعد میں ایمان لائے، نہیں، بس اتنا فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا جو حضور کے صحابہ بنے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اللہ نے بڑی سعادتیں عطا فرمائیں، بڑی خوش بختیاں عطا فرمائیں۔ آپ خود بھی صحابی بنے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابیہ بنی۔ آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی بنے۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کے صحابی بن گئے، حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ نے انہیں عظمت عطا فرما دی۔ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس میں اللہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی معیت میں رہنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں تم نبی کے صحابہ کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی فرض نماز پڑھتے ہوئے، کبھی جناب والا وتر پڑھتے ہوئے، کبھی نفل پڑھتے ہوئے، کبھی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر نشان پڑ گئے ہیں، سجدوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ ساری محنتیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں بڑا عبادت گزار ہے، لوگ کہیں بڑا تہجد گزار ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی کے صحابہ کا مقصد ہوتا ہے مجھے راضی کرنا جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی ہمارے بارے میں کوئی بڑا اپنی گواہی دے دے تو ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے بارے میں رب تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں ان کی عظمت کا کتنا بڑی ان کی عظمت اور کتنی بڑی ان کی شان ہوگی جن کے بارے میں اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام فتح مکہ سے پہلے قبول فرما لیا تھا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن اپنے اسلام کو بعض مجبوریوں کی وجہ سے مخفی رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والد محترم بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی، تو آپ نے اپنے اسلام کا بھی اظہار فرما دیا۔ توجہ رکھنا۔ اب کئی لوگ جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، حضرت ہندہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں نعوذ باللہ توہین آمیز جملے کہتے ہیں۔ الگ میرے بھائیو ادھر میں کر دیکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الاسلام یحرم ما کان قبلہ، جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ان کا اسلام الحمدللہ اتنا پختہ اتنا مضبوط، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے کفر کی قیادت کی اور ان کے ساتھ ہو کے میں مسلمانوں سے لڑتا رہا، اب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اب میں اللہ کے دین کی حمایت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں 2 غزوات میں شریک ہوئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے اندر بھی اور غزوہ طائف کے اندر بھی۔ غزوہ طائف میں جہاد کر رہے ہیں، ایک تیر آیا آنکھ میں لگا، آنکھ باہر نکل گئی، اپنے ہاتھ پہ آنکھ کو رکھا، ڈیلے کو رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ شہید ہو گئی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ کو درست فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہاری آنکھ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہاری آنکھ کو ٹھیک فرما دیں گے، اور اگر تم یہ پسند کرو کہ تمہاری آنکھ ایسے ہی رہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے، تم اس پر صبر کرو، اس زخم پر صبر کرو، اس صدمے پر صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ تو آئے لوگ کہتے ہیں ابو سفیان تو اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اندر سے کلمہ ہی نہیں پڑا تھا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو جنت چاہیے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو ایک آنکھ اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ یرموک، اس میں بھی آپ شہید ہوئے، پھر تیر لگا تو دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی، لیکن اتنا ایمان پکا تھا، دل میں اتنا ایمان راسخ ہو چکا تھا، دونوں آنکھیں شہید ہو گئیں، لیکن پھر بھی میدان جہاد میں موجود ہیں اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ کی مدد قریب آ جا، اے اللہ کی مدد قریب آ جا، مسلمانوں کو فتح مل جائے۔ تو بتاؤ مجھے میرے بھائیوں، یہ سعادتیں کسی اور کو میسر آ سکتی ہیں؟ میں بھی چلتا تھوڑا تشریح کروں گا، ابھی میں بنیاد بنا رہا ہوں اپنے بیان کی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ہندہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا، یہ کیا تو وہ کیا۔ بھائی جب اسلام بندہ قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے تو سب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ جاہل ہے، بے دین ہے، اسلام کا دشمن ہے، جو ان لوگوں کی پہلی غلطیوں کو دہرائے اور پہلے گناہ کو یاد کرائے۔ اللہ نے جب گناہ معاف کر دیے تو کسی کو حق بنتا ہے کہ وہ ان کی غلطیوں کو دہرائے؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو حضرت ہندہ نے جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ہے، میں نے 3 دن لگاتار خواب دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا
کہ سخت اندھیرا ہے، اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اچانک ایک روشنی اس اندھیرے میں ظاہر ہوئی سامنے، میں نے یا رسول اللہ آپ کو دیکھا۔ پھر میں نے دوسرے دن خواب دیکھا کہ میری دائیں طرف لال بت ہے اور بائیں طرف ایک اور بت ہے، اور اس کے بعد میرے سامنے ایک گڑھا ہے جس میں آگ جا رہی ہے، اور میں اس میں گرنے والی ہوں کہ اچانک آپ نے مجھے پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ تیسری رات بھی ایسے خواب دیکھا تو میں سمجھ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں، اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی سچے ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو جو ہے نا آپ سوئی تو نہیں آپ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، آئے آئے، ارے آج تیرا پیر تجھے خوش آمدید کہہ دے، تیرا مرشد تجھے خوش آمدید کہہ دے، بڑا ملک کا صدر وزیر اعظم خوش آمدید کہہ دے، تو بھولا نہیں سماتا، ہر بندے کو جا کے بتاتا ہے۔ ارے جس عورت کو نبی کہیں اہلا و سہلا مرحبا، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ کیوں جی؟ نبی علیہ السلام کی مقدس زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، حضرت ہندہ کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں، پھر حضرت ہندہ نبی علیہ السلام کی خدمت سے کلمہ پڑھ کے گھر میں گئی، اور وہاں سے نبی علیہ السلام کے لیے چمڑے کا ایک مشکیزہ اور بکری کے 2 بچے ذبح کر کے گوشت بنا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی لونڈی کو دے کر بھیجا کہ جاؤ حضور پاک کی خدمت میں میری طرف سے ہدیہ پیش کرو، اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اس سال ہماری بکریوں کے بچے کم ہوئے ہیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے بکریوں میں برکت عطا فرمائے۔ جب لوڈی نے جا کر بتایا نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیویوں میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ہندہ اور حضرت ابو سفیان کے مال کے لیے برکت عطا فرمائی، تو حضرت ہندہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے ہمارے مال میں بہت بڑی برکت عطا فرمائی، اور یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ یہ حضور پاک کی بولو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے تو سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتے تھے، اب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو ہم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہندہ ابھی اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ان کو عظمتیں ملی حضور کی صحبت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے، حضور پاک کے زمانے کی وجہ سے، یہ برکتیں بعد والے ولیوں کو مل سکتی ہیں؟ بولو یار، یہ بعد والے نیک لوگوں کو مل سکتی ہیں، یہ بعد والے آنے والے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو یہ عظمتیں مل سکتی ہیں۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ کا یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے اس لیے تذکرہ کر دیا کہ ہمارے اس معاشرے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، سنیوں کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، جنہوں نے چوگے تو پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے لباس کو سنی مولویوں جیسا پہنا ہوا ہے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، جن کے سر پر ٹوپیاں بھی ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ان پیارے لوگ، اللہ والے لوگ جن جیسا اور اس امت میں اور کوئی نہیں ہے، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، بد زبانیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں احترام والا مذہب عطا فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ہر نبی کے صحابی کو عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری،
ان کی اسلام کے اندر ثابت قدمی اس قدر زیادہ ہے کہ کلمہ پڑھتے سمیت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ایک عظیم منصب سونپ دیا، ایک بہت بڑے کام کی ذمہ داری دے دی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ادھر دیکھنا ذرا، سنے بھائیو، سونا نہیں ہے، توجہ سے بات سننا ذرا میرے مسلمان بھائیو، سمجھو مسئلے کو کہ نبی علیہ السلام نے قلم جس کے ذریعے قرآن لکھا جاتا تھا، جس کے ذریعے وحی لکھی جاتی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دے دی کہ امیر معاویہ جبریل قرآن لایا کریں گے، مجھ پر وحی نازل ہوا کرے گی، امیر معاویہ تم اس کو لکھا کرو گے، امیر معاویہ تم قرآن کو، تم اس قرآن کو لکھا کرو گے، اور میں قرآن جاؤں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ہاتھ مبارک پہ، ان انگلیوں کی اور پوروں پہ کہ جن کے ہاتھوں نے قلم کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تھمایا، اور اللہ کی سب سے مقدس کلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگوں کو وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں، کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ اللہ کی وحی کے امین ہیں اور بہترین امین ہیں۔ سنیو، گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی آ رہی ہے؟ بات سمجھو ذرا۔ جبریل آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امیر معاویہ کے بارے میں وصیت فرمائیں لوگوں کو، یہ اللہ کی وحی کے امین ہیں اور بہترین امین ہیں۔ آج ہمارے اس دور میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کو نہیں لکھتے تھے، وہ تو صرف حضور کے خطوط لکھتے تھے۔ یہ بات کہنے والا کون ہے جناب؟ نیام کے حال سنی ہے، بلکہ ایک نام تو بتا بھی دیتا ہوں تاکہ ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو پتا ہوگا۔ یہ مرزا جیلوی ایک پہلے گزرا مولوی اسحاق مردود، سارے زمانے صحابہ پہ پھونکتا رہا، ایک وہ تھا، یہ مامتی، یہ اس دور کے وہ لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جو صحابہ دشمنی میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں، صحابہ دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ واضح واضح ان حدیثیں بھی انہیں نظر، بولو صاف صاف حدیثیں بھی انہیں نظر، جیسے چمگادڑ ہے نا، چمگادڑ وہ دن کو بھی کہتا ہے کوئی روشنی نہیں نکلی، ایک بندہ آنکھیں بند کر کے باہر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے سورج کوئی نہیں نکلا، تو کیا اس کے یہ کہنے کی وجہ سے سورج کا انکار ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح ہے، سارے بولو، سارے بولو۔ اگر مرزا جیلوی کہتا رہے، مولوی صاحب ساری زندگی کہتا رہا نہیں جی سیدنا امیر معاویہ وحی نہیں لکھا کرتے تھے، تو اس کے اس بکواس کرنے کی وجہ سے ان حدیثوں کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ایک اور روایت سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ ہیں، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ایمان والوں کے مامو جان ہیں، خال المومنین ہیں، اس لیے کہ اپنی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن ام حبیبہ ہماری ماں ہیں۔ نبی کی بیوی مومنوں کی کیا ہے؟ ماں۔ نبی کی بیوی ایمان والوں کی کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ مامو لگتا ہے۔ تو روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے زوج محترمہ ہماری ماں ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ایمان والوں کے روحانی مامو جان ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس، اپنے بہن کے پاس ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جیسے لوگ اپنی بہنوں کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان میں پینسل رکھی ہوئی ہے، قلم رکھا ہوا ہے، قلم، کیونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوئے تھے، لکھنا جانتے تھے،
پڑھنا جانتے تھے تو قلم اپنے کان میں رکھا ہوا تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دکاندار بھی قلم یہاں لٹکا لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے. دروازے پر دستک ہوئی. حضور نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ بتایا کہ امیر معاویہ ہیں. حضور نے فرمایا امیر معاویہ کو آنے دو. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ یہ قلم تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس لیے تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جب بھی کوئی بات ہو تو لکھوں, جب بھی کوئی مجھے آرڈر ہو تو میں لکھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ امیر معاویہ نے یہ جواب دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم وحی کو لکھتے ہو اور میں اللہ کا نبی کسی بڑے یا چھوٹے حکم کا کسی کو اس وقت تک حکم نہیں دیتا جب تک کہ اللہ مجھے وحی کر کے نہ بتائیں. گویا حضور نے بتا دیا معاویہ تم جو وحی لکھتے ہو یہ میں نے اپنی طرف سے تمہیں مقرر نہیں کیا, یہ مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو بولو. اب کسی کے دھوکے میں تو نہیں آؤ گے؟ بولو یار. اگر کوئی پگڑی پہن کے کوئی داڑھی رکھ کے کوئی سنیوں کی طرح لبادہ اوڑھ کے کہے کہ نہیں نہیں حضرت امیر معاویہ تو وہی نہیں لکھا کرتے تھے. ارے نبی خود فرما رہے ہیں کہ معاویہ تم وہی لکھو اور میں نے تمہیں خود مقرر نہیں کیا, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واضح لکھتے کان یکتب الوحی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. میرے بھائیو اب بتاؤ یہ مقام اور مرتبہ بعد میں کسی کو مل سکتا ہے؟ سارے بولو. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے یہ منصب عطا فرمایا